الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعتكف وهو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے روزے کو پورا کرو رات تک. ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اور تم بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے ہو جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حد بندیاں ہیں، ان حد بندیوں کا خیال رکھو، ان کو نہ توڑو. اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، تاکہ ان احکام پر لوگ عمل کریں تو متقی بن جائیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو سب سے پہلے مقام تو یہ ملتا ہے کہ وَهُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، وہ تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے اعتکاف بیٹھنے کی برکت سے. اور دوسرا فائدہ معتکف کو یہ ہے یجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، جتنی وہ نیکیاں جو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا، مثلاً عمرے پر نہیں جا سکتا، جنازہ دوسری دور جگہ میں پڑھنے نہیں جا سکتا، بیمار پرسی نہیں کر سکتا، کسی اور کی خدمت خلق جیسے لوگ کرتے ہیں نہیں کر سکتا، ہر وہ نیکیاں جو اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے معتکف نہیں کر سکتا، وہ ساری کی ساری نیکیاں معتکف کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اس حدیث میں دو فضیلتیں بیان ہوئیں. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لیلۃ القدر اس کو نصیب ہوتی ہے جو عبادت کر رہا ہو. جب فرشتے چکر لگاتے ہیں تو لیلۃ القدر کی فضیلت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس وقت عبادت میں مصروف ہوں. اب یہ ہو سکتا ہے ایک شخص رات کو جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن فرشتوں کی حاضری کے ٹائم وہ بار تفریح کر رہا تھا کہ تازہ دم ہو جاؤں، اس وقت تو عبادت نہیں کر رہا تھا. لیکن معتکف جو مسجد میں آخری عشرے میں بیٹھا ہے وہ ہر حال میں عبادت میں ہے، بھلے وہ سو بھی رہا ہو. اس لیے معتکف کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ اعتکاف کرنے والے شخص
اگر عبادت میں ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ آرام کر رہا ہے تب بھی اس کی عبادت ہی لکھی جا رہی ہوتی ہے، اور جو فرشتے آتے ہیں لیلۃ القدر میں وہ اس کی حاضری لگاتے ہیں، جو متکف والا ہوتا ہے، جو عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ 17 رمضان المبارک کو ہی غزوہ بدر ہوا ہے، اور یہ پہلا سال تھا جو مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے تھے، اور پھر اس میں جہاد کے لیے بھی جانا پڑا۔ گرمیوں کا رمضان تھا، روزہ تو روزہ ہوتا ہے بھلے سردیوں کا ہو، اور پھر جہاد کے لیے بھی جانا ہے اور بہت دور ہے۔ تو 20 رمضان سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف والے شخص کو مسجد میں بیٹھنا لازم ہوتا ہے، اور پھر اس کے آداب کا خیال رکھے، ان کی پابندیوں کا خیال رکھے، عبادت میں مصروف رہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص بھی نہیں بیٹھے گا تو پھر سارا علاقہ جو اس مسجد سے متعلق ہے وہ سارے گنہگار ہوں گے کہ کوئی بھی اس مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھا۔ اب پتہ نہیں حکومت کیا کرتی ہے، اعتکاف بیٹھنے دیتی ہے یا نہیں، لیکن بڑی بڑی مسجدیں ماشاءاللہ، چلو کھلے ہو کر بیٹھ جائیں گے تو عبادات سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور کوئی کام بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی وبا کسی کی مصنوعی بھی بنائی ہوئی ہے تب بھی دعا سے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے اس کو واپس کر سکتے ہیں، تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت، اور ایک اعتکاف مستحب ہے۔ واجب اعتکاف تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے منت مانی ہے کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا، 1 دن اعتکاف کروں گا، اور اس کا کام ہو گیا تو پھر وہ اس کے ذمہ وہ اعتکاف بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے کوئی منت مانی ہے کہ میرا فلانا کام ہو گیا، میں 1 دن 2 دن 4 دن اعتکاف بیٹھوں گا، اس کا کام ہو گیا تو اس کے ذمہ اعتکاف بیٹھنا واجب ہے۔ اعتکاف دن بما رات ہوتا ہے۔ 1 دن کا اعتکاف کی نیت کی ہے تو اس سے پہلے والی رات اور اگلا دن، یہ پورا دن پھر پورا ہوتا ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت۔ سنت اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں بیٹھا جاتا ہے اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھنے کا ہمیشہ معمول رہا ہے، اور حضرات بھی بیٹھتے تھے۔ 1-2 دفعہ کہیں آپ کی مصروفیت تھی تو اگلی دفعہ آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے۔ آپ نے شروع سال میں اعتکاف پورے رمضان کا کیا ہے، اور فرمایا کہ میں نے ہر عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے لیلۃ القدر آخری عشرے میں ملی ہے، لہذا آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھا کرو، اور آپ پھر اس کے بعد ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف پابندی سے بیٹھتے تھے۔ 1 دفعہ میں نے بتایا ناغہ ہوا، وہ بھی دینی مصروفیت کی وجہ سے ہی ناغہ ہوا ہے، تو جیسے اب غزوہ بدر کی بات ہے، اسی طرح 1 دفعہ اور ایسا ہی اہم معاملہ درپیش تھا تو آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے۔ اعتکاف بیٹھنا یہ ہر اس مسجد میں ضروری ہے جس مسجد میں باقاعدہ 5 وقت کی نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہو، اس میں مؤذن امام مقرر ہے
اور وہ جگہ وقف برائے مسجد ہے، جائے نماز نہیں ہے۔ بعض دفتروں میں سہولت کے لحاظ سے لوگوں نے ایک کمرہ جائے نماز بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس میں زور اثر ایک دو نمازیں جماعت کے ساتھ بھی ادا کر دیتے ہیں، تو ایسی جگہوں میں اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ جامع مسجد ہو اور اچھی بات ہے، مسجد نبوی ہو اور اچھی بات ہے، مسجد اقصیٰ ہو اور اچھی بات ہے، مسجد حرام ہو بیت اللہ شریف والی مسجد اور اچھی بات ہے۔ لیکن جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، محلے کی مسجد ہے اور نماز با جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، اصل تو اسلامی حکم یہی ہے کہ اس علاقے میں جو بڑی مسجد ہے وہ جامع ہو اور چھوٹی مسجدوں میں جمعہ نہ ہو، بڑی مسجد میں آ کے لوگ جمعہ ادا کریں۔ لیکن بہرحال اگر مسجدوں میں چھوٹی مسجدوں میں بھی جمعہ ادا کیا جائے گا تو ادا تو ہو جاتا ہے۔ اصل استحباب کی بات، وجہ فضیلت کی بات یہ ہے کہ جامع مسجد، تو ہر وہ مسجد جس میں نماز با جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، بھلے جمعہ نہیں ہوتا، اس مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے۔ اور وہ معتکف شخص جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں جا سکتا ہے، جا سکتا نہیں ہے، جانا ضروری ہے۔ جا سکتا کے لفظ میں تو گنجائش نکل آئی کہ گویا کہ نہیں بھی جا سکتا۔ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، اعتکاف والا شخص جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جامع مسجد میں جائے گا اور جا کے جمعہ ادا کرے، وہاں سنت بھی پڑھ سکتا ہے، بہتر ہے کہ واپس اپنی مسجد میں آ کے سنتے پڑھے۔ اور اگر اس جامع مسجد میں جہاں اس نے جمعہ پڑھا ہے اتفاق سے جمعہ کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ مسجد کے باہر جنازہ بھی ہوگا، تو وہ اعتکاف والا شخص جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، دور اور کہیں سفر کر کے نہ جائے۔ اسی مسجد میں جب اعلان ہوا کہ جمعے کے بعد جنازہ بھی ہوگا تو اعتکاف والا شخص جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اور راستے میں اعتکاف والے شخص کو کوئی ملتا ہے، کسی کی وہ راستے میں آتے آتے خیریت پوچھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اعتکاف میں دو چیزوں میں اعتدال ضروری ہے۔ ایک یہ کہ بالکل خاموش رہنا، یہ بھی کوئی مسنون عمل نہیں ہے۔ بعض لوگ اعتکاف میں بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں اور کوئی ان کے ساتھ اگر بات بھی کرے تو آگے سے اشارہ کرتے ہیں، بھائی تاکہ آپ سمجھ جاؤ کہ میں اعتکاف میں ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف والا شخص سلام کا جواب دے سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، کسی سے خیریت بھی پوچھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بالکل خاموش رہنا، یہ کوئی اعتکاف کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ ایک اس سے دوسری طرف یہ ڈیولپمنٹ گروپ کہ پتہ ہی نہیں چلتا بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں بندے کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو عام نمازی بھی مسجد میں اگر آئے تو اتنی باتیں نہیں کرتا۔ جن مسجدوں میں اعتکاف میں بہت رش ہوتا ہے، اس میں ان مسجدوں میں بعض دفعہ اس طرح کی بے ادبی ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور لا یعنی باتیں بھی، فضول باتیں بھی۔ تو بات کرنا جائز ہے، خیر خیریت پوچھنا جائز ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی عالم آ گئے اعتکاف والا مسئلہ پوچھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فضول باتوں سے ویسے بھی مسجد میں جو شخص آیا ہے اس کو منع ہے فضول باتیں کرنا مسجد میں، تو اعتکاف والے شخص کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ فضول باتوں سے اجتناب کرے۔
اعتکاف کے لیے ایک اور اہم بات ہے کہ مسجد سے، جو مسجد کی حدود ہیں، مسجد سے بلا ضرورت شرعیہ اور طبعیہ باہر نہیں جا سکتا۔ مسجد سے بلا ضرورت شرعیہ اور طبعیہ باہر نہیں جا سکتا معتکف۔ اگر معتکف مسجد کی حدود سے باہر بغیر شرعی عذر اور طبعی عذر کے چلا گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ شرعی عذر کیا ہے کہ اس نے جمعہ پڑھنے جانا ہے، اس کے لیے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ اور طبعی عذر کیا ہے کہ پیشاب کی حاجت ہو گئی ہے، وضو بنانا ہے۔ اس طرح کے عذر کے بغیر اگر کوئی مسجد کی حدود سے باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب رہی بات کہ غسل اگر فرض ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے کرنا ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کے ذریعے سے چلتا ہوا مسجد سے باہر چلا جائے، اور جیسے غسل فرض ہو، پورا ہو تو فوراً آئے۔ غسل کی 3 قسمیں ہیں: غسل تبرید، غسل تنظیف اور غسل تطہیر۔ غسل تنظیف نظافت، صفائی ستھرائی، میل کچیل دور کرنا، یہ غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ 20 رمضان کو دن کو اپنا اچھی طریقے سے غسل کر لیں، صابن شابن لگائیں، ناخن وغیرہ صاف کریں۔ غسل تبرید، بردن، ٹھنڈک حاصل کرنے والا غسل، جیسے بہت سخت گرمیوں کا روزہ ہو تو پھر اس میں سخت پیاس لگتی ہے، تو کیا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے؟ اس میں ایک معمولی سی گنجائش ہے، میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کے وضو پر 5 منٹ لگتے ہیں، اور وہ اگر غسل کرے گا تو بھی 4-5 منٹ ہی لگیں گے، تو ایسے شخص کو غسل تبرید، ٹھنڈک کا غسل کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس نے وضو کرنا ہے تو بھی 3-4 منٹ لگنے ہیں، اور غسل، بلکہ وضو پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، غسل میں تو جلدی ہو جاتا ہے، آج کل کے نظام میں جیسے ڈالیں گے فوراً غسل ہو جاتا ہے، لیکن نہ کرے تو بہتر ہے۔ تیسرا غسل ہے غسل تطہیر، پاکی حاصل کرنے کا غسل۔ ایک شخص پر غسل فرض ہو گیا ہے، اب اس کی مجبوری ہے جانا، تو یہ مسجد سے فوراً باہر جائے، اور اگر قریب کوئی مٹی ہے تو پہلے تیمم کر لے، پھر مسجد سے باہر چلا جائے۔ اور غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی، یہ ڈھیلا حصہ جو ناک کا ہے اس حصے میں پانی ڈالنا اندر، اور پورے جسم کو تر کرنا، پہلے نجاست کو دور کرے اگر کہیں لگی ہوئی ہے تو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل اگر دن کو فرض ہو گیا ہے تو غسل تو کر لیا ہے، کلی کر لی ہے، لیکن افطاری سے پہلے غرغرہ کرنا ہے، کیونکہ غسل میں غرغرہ کرنا تھا، تو غرغرہ کرتا تو دن کو تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا کہ پانی اندر قطرہ چلا جاتا، تو اس لیے اب افطاری کے وقت تو غرغرہ کر لے، ویسے بھی روزہ اب ختم کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، حلق میں پانی چلا بھی جائے۔ یہ اغلاط العوام والخواص۔ غسل کے فرائض میں غرغرہ نہیں ہے، مستحبات میں سے ہے۔ غسل کے فرائض میں کلی کرنا ہے، آپ اچھی طرح کلی کر رہے، یہ غسل کا فرض ہے۔ اور پھر جو ہے افطاری کے ٹائم جو غرغرے کا تکلف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عام حالات میں جب روزے نہیں ہوتے، کسی پر غسل فرض ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر غرغرے کرتا رہے، مستحب پر عمل کرے۔ غسل کے فرائض میں سے غرغرہ کرنا نہیں ہے، غسل کے فرائض میں سے کلی کرنا ہے، ناک کے ڈھیلے حصے میں پانی پہنچانا ہے اور پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل فرض ہے۔
تو غسل تطہیر کے لیے یہ شخص جا سکتا ہے۔ بعض مسجدیں جو بڑی ہیں اور ماشاءاللہ اچھے نقشے کے ساتھ بنائی گئی ہیں، تو ان مسجدوں کے کچھ وضو خانہ وہ مسجد کی حدود میں رکھ دیا ہے، اور وہاں پر ایک عارضی طور پر غسل خانہ بھی چادروں کی شکل میں بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی مسجد ہو جس کے مسجد کے حدود میں وضو خانہ ہے اور وہیں پر غسل کا انتظام کر دیا گیا ہے، تو پھر ٹھنڈک کا غسل جتنی دیر بھی وہ کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا اعتکاف کو، اس لیے کہ وہ مسجد کے اندر ہی ہے۔ دیکھو دوستو، جب ایک شخص عبادت کرتا ہے تو وقت نکالتا ہے، تکلیف اپنے اوپر لے رہا ہے، بے آرام ہو رہا ہے، گھر بار سے دور ہے، تو پھر اس عبادت کی تمام شرائط کا خیال رکھنا چاہیے۔ 10 دن ہیں، مسجد سے بلا وجہ باہر بالکل نہیں جانا۔ جس مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھنا چاہ رہے ہیں اس مسجد کے متولی سے مسجد کی حدود کا پتہ معلوم کرنا چاہیے کہ مسجد کی حد کہاں تک ہے کہ میں وہاں تک اعتکاف کی صورت میں جا سکتا ہوں، اور اس سے اگر باہر نکلوں گا تو پھر میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اور اعتکاف میں خوب عبادت کرے۔ شریعت کی طرف سے کوئی مخصوص عبادت معتکف کے لیے نہیں ہے کہ اتنے 1000 دفعہ فلانی تسبیح پڑھنی ہے، اتنے ختم کرنے ہیں، اتنے 1000 نفل پڑھنے ہیں۔ شریعت کی طرف سے معتکف کے اوپر کوئی پابندی والی عبادت نہیں ہے۔ ہاں، فرائض تو وہ پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، صلاۃ و تسبیح پڑھے۔ کوئی آ جائے ملنے جلنے، بس ضرورت کا ملے، کوئی غیبت شیبت کوئی اس طرح کی، ہاں جی کیا نئی تازی ہے آج کل، کیا کرونا ہو گیا، کتنا کچھ ہو گیا ہے، وہ ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو۔ لوگ اب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کھلا ہو کے کھڑا ہونا ہے یا مل کے کھڑا ہونا ہے۔ او بابا، سال ہو گیا ہے ابھی تک یہ مسئلہ ہی نہیں آپ کو پتہ چلا ہے کہ کیسے کھڑا ہونا ہے۔ بات یہ ہے دوستو، کوئی بھی بیماری ہو اس کا علاج 2 چیزیں ہیں، ایک ظاہری سبب کچھ کھانا کچھ پرہیز، اور ایک ہے رجوع الی اللہ۔ ان ساری چیزوں میں سب سے قیمتی دوا ہے رجوع الی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا تعارف کرا رہے ہیں، والذی هو یطعمنی ویسقینی وغیرہ، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ یشفینی۔ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا کرتے ہیں، تو اللہ سے شفا مانگنی چاہیے۔ اس نیت کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نفل پڑھے ہوں گے کہ اللہ اس وبا سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ اس وبا سے نجات دے۔ کتنے لوگ ہیں قرآن مجید کے ختم انہوں نے اس نیت سے کیے ہوں گے تاکہ اس شر سے اللہ نجات دے دے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ذکر و اذکار، استغفار یا صدقات و خیرات اس نیت سے کیے ہوں گے کہ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے۔ اصل چیز یہ ہے رجوع الی اللہ۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیں، تھوڑا سا یہ گڑبڑ کرتا ہے، آپ تھوڑا بیٹھیں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا بات کہی؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفینی۔ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو بیمار بھی تو اللہ کرتا ہے، بیمار بھی تو اللہ کرتا ہے، لیکن بیماری بظاہر عیب ہے، بیماری بظاہر عیب ہے نا، اچھی چیز تو نہیں ہے بیماری۔ بے شک اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں وغیرہ، اس لیے ذرا سی عیب کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں کی ہے۔ میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، ظاہری سبب اسلام اس کے حق میں ہے، کوئی بھی بیماری ہو
اس میں کچھ دوائی کھانی ہوتی ہے، کچھ پرہیز کرنا ہوتا ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ رجوع الی اللہ. ہر وہ مصیبت، بیماری جس میں اللہ آپ کو یاد آتا ہے، وہ مصیبت اور بیماری نہیں، وہ آپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، تو اس نے آپ کو رجوع الی اللہ کا راستہ دکھا دیا ہے. تو اصل رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس میں زیادہ غالب ہوتی ہے. اور ہر رات کو حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پہ ندا لگائی جاتی ہے، حل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. حل من مستولد فاولدا، کیا ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کر دوں. الا حل من مستغفر مسترزق فارزق له، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں. الا حل من سائل فاوتی سوالا، کیا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے اس کا سوال کا بدل دے دوں. الا حل من مبتلا فوافی، کیا ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا، کسی پریشانی میں مبتلا، کسی وبا میں مبتلا، کسی مرض میں مبتلا، وہ میرے در پہ آئے، ندامت کے آنسو بہائے، میں اس کی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہرو منزل ہی نہیں. ہم تو ہر وقت مائل بکرم ہیں. لا تاخذو سنۃ ولا نوم کا وصف رکھتے ہیں، ہمارے دروازے بند نہیں ہوتے، تعطیل نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، نیند نہیں ہے، راحت و رخصت نہیں ہے. لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، وہ داتا ہے جسے ہم پکارتے ہیں، اسے نیند کیا اونگ تک نہیں آتی، اور اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. کوئی آئے نہ سائل، مصیبت زدہ، پریشانیوں میں جکڑا ہوا، ہم سے آ کے درخواست کرے، مانگے، سوال کرے، ہم تو پہلے سے ہی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کی طرف سے تو ہر وقت یہ، اور خصوصاً رمضان کی گھڑیاں ہیں دوستوں، کہ نبی کی دعا کی حصول والی جماعت میں ہونا چاہیے. رمضان کی مبارک گھڑیوں میں نبی کی بد دعا والی جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہیے. نبی کی دعا کیا ہے کہ لوگ رمضان کی قدر کریں اور ان کی مغفرت ہو جائے. اور جو رمضان کی قدر نہ کریں، اپنی مغفرت نہ کرا سکیں، ان کو اللہ برباد کرے. جبرائیل دعا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کریں. مسلمان کو چاہیے ایسے کام کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں والی جماعت ہے نا، جو جن کو دعائیں حاصل ہو رہی ہیں، اس میں شامل ہو، اچھے کام کرے، گناہوں سے بچے، بد دعا والی جماعت میں شامل نہ ہو. ایک مہینہ کیا مشکل ہے، اپنے اوپر پابندی کی جائے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک دن اعتکاف بیٹھتا ہے، وہ کئی خندقیں جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق زمین و آسمان کی مسافت سے زیادہ دور ہے. اعتکاف کی فضیلت. تو رمضان کے آخری عشرے میں جو حضرات اعتکاف بیٹھتے ہیں،
تلاوت کا معمول کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے ہمت مانگیں۔ کچھ بھی ہے علیہ توکلت و الیہ وما توفیقی الا باللہ، اٹل اعلان ہے، وما توفیقی الا باللہ، کوئی کام نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، توفیق سے، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر بھروسہ ہے، اسی سے توبہ مانگتے ہیں۔ جو نیکی کی توفیق ہو اس پر جب شکر بجا لایا جائے تو مزید نیکی کی توفیق اور ہمت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اعتکاف بیٹھنے کی تو پھر ان شرائط کا، ان لحاظ، ان چیزوں کا تمام کا خیال رکھے، ویسے ہی بیٹھنا ہی نہ ہو، صرف بیٹھنا ہی نہ ہو، اور رجوع اللہ کے ساتھ رہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 طرح کے لوگوں پر جنت، 5 طرح کے لوگوں کے بارے میں جنت شوق رکھتی ہے کہ یہ میرے پاس آئیں۔ فرمایا من اشتاق علی 5 نفر ان الجنت اشتاق علی 5 نفر، جنت 5 طرح کے لوگوں پر شوق کرتی ہے کہ یہ میرے پاس آ جائیں۔ فرمایا حافظ اللسان، جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، گندی باتیں نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا، غیبت نہیں کرتا۔ حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے پر جنت شوق رکھتی ہے کہ میرا مہمان بن جائے۔ وَمُطْعِمِ الْجِيعَانِ، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے پر جنت شوق رکھتی ہے کہ میرا مہمان بن جائے۔ مُكْسِيِ الْعُرْيَانِ، ننگوں کو، جن کو کپڑے نصیب نہیں ہیں، جن کو کپڑے نصیب نہیں ہیں ان کو کپڑے پہنانے والا جو ہے وہ جنت کا مستحق قرار دیا گیا۔ حافظ اللسان، مطعم الجیعان، کسوت العریان، والتالی القرآن۔ چوتھا شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ سرکار دو جہاں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارتحال والمرتحل، اللہ رب العزت کو قرآن مجید کی تلاوت اتنی پسند ہے کہ کوئی کرتا رہے ختم پھر دوبارہ شروع کرے، پھر کرتا رہے پھر دوبارہ شروع کرے۔ اگر حافظ نہیں ہو تو ناظرے والے ہو، ناظرہ پڑھنے والوں کو بھی یہی فضیلت ہے۔ اگر ناظرہ پڑھنا بھی نہیں جانتے ہو تو اللہ کی کتاب کو کھول لو، باوضو ہو جاؤ، قرآن مجید کی لائنوں پہ انگلیاں لگانے لگ جاؤ اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنے لگ جاؤ، اور ساتھ کہو میرے رب جو کچھ بھی آپ نے اپنی اس پاک کلام میں نازل کیا ہے میں سب مانتا ہوں، میرا سب پہ ایمان ہے۔ اللہ تب بھی یہ فضیلت عطا کرے گا۔ 5ویں چیز ہے من صلی علی حبیب الرحمن، جنت اس 5ویں گروہ کے لیے بھی شوق رکھتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ تو کتنا آسان کام ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنے میں تو پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، بلکہ اچھی بات ہے طاقت بھی خرچ نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بولنے میں کتنے وٹامن خرچ ہوتے ہیں، کتنی طاقت استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو کیا خبر، مفت کا مولوی ملا ہوا ہے، تقریر جمعے کی سن کے چلے جاتے ہو،
بعض لوگ مجھے کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم ایک جمعہ گزارتے ہیں، دوسرے جمعے کی انتظار ہوتی ہے مولوی صاحب کا بیان، پتہ نہیں ان کو کیسا لگتا ہے، مجھے تو اتنا اچھا نہیں لگتا۔ تو وہ لیکن یہ نہیں پوچھتے مولوی صاحب کوئی مٹیریل بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی خدمت کر سکے؟ نہیں، ایسا نہیں، بس بیان اچھا ہے، واہ شاہ جی واہ۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے؟ حافظ اللسان، زبان کی حفاظت۔ آپ کی طاقت خرچ نہیں ہوگی۔ پھر اس پر ہم چلیں گے کہ کیا طاقت ہوتی ہے، اس میں سب سے اعلیٰ طاقت گویائی میں خرچ ہوتی ہے۔ چمڑے تو سارے آگے پیچھے، یہ سارا گوشت ہی ہے، اس زبان میں کیا تاثیر ہے اور کیا یہ کون سی بیٹری چاہتی ہے۔ تو حافظ اللسان میں فائدہ اپنا ہے کہ زبان کو کم استعمال کرو۔ من سکت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ فائدہ پاتا ہے، نہ غیبت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، تو اس کو جنت بھی ملتی ہے۔ جس کو جتنی توفیق ہے غریبوں کو اتنے کپڑے پہنائے، کپڑا اچھا دیا کرو، ٹوٹل نہ پورا کیا کرو۔ ہاں، وہ ملوڈی میں بھی کپڑے خریدنے جاؤ نا، یہ سارے سنگی ہیں، میں جانتا ہوں ان کو۔ یہ کون سے کپڑے ہیں؟ یہ جی تقسیم والے ہیں، اللہ کے راستے میں تقسیم والے ہیں۔ یہ کس طرح ہے؟ یہ 500 روپے کا سوٹ ہے۔ اب 500 روپے والا سوٹ جب اللہ کے راستے میں دو گے، وہ کتنے بندہ کتنے دن پہنے گا؟ وہ کسی شادی تھی نا کسی جگہ میں، تو وہ بچ جاتا ہے نا کھانا، تو بلیاں آ گئی، تو وہ ہوٹل والا آ گیا، شور مچا رہا ہے، اوئے طلب علموں کا مال کھا رہی ہیں بلیاں، طلب علموں کا مال کھا رہی ہیں، طلب علموں کا مال کھا رہی ہیں، درویشوں کا مال کھا رہی ہیں۔ اللہ کے نام پہ دینے والا مال دیکھا ہے؟ اور پھر دنیا یہ چاہتی بھی ہے کہ وبال سے نجات ہو جائے، کرونا بھی چلا جائے، صدقہ بھی نہیں کرنا، خیرات بھی نہیں کرنی، توبہ کے آنسو بھی نہیں بہانے، تلاوت بھی نہیں کرنی، فارغ ٹائم ٹی وی کھول کے بیٹھنا ہے، اور کہنا بھی ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، پھر دیکھنا بھی ہے، اور پھر یہ کہنا ہے کہ اللہ کی رحمت بھی نہیں آ رہی، اللہ ناراض بھی ہے، اور ناراض ہے تو راضی کرنا بابا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لوگوں کو راضی کرنا مشکل ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے نا کپڑا دینے کی، اچھی بات ہے، غریب کو کپڑا دو، وہ جب تک پہنے گا عبادت کرے گا ثواب ملے گا آپ کو، اچھا کپڑا دو۔ قرآن نے اٹل بات کی ہوئی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں جب تک وہ نہیں دو گے جو تمہیں خود نہیں پسند تو قبول نہیں ہے۔ آپ اچھا کپڑا دیں، جتنے دیر تک وہ رہے گا تو اتنے دیر تک ثواب ہے، ٹوٹل پورا نہیں کرنا ہے۔ اسلام میں گنتی کا اعتبار نہیں ہے، کوالٹی کا اعتبار ہے، کیفیت کا اعتبار ہے، کیفیت کا، کمیت کا نہیں، کیفیت کا اعتبار ہے، معیار کا۔ آپ کی فرض کرو 10,000 زکوٰۃ نکلتی ہے، تو 10,000 میں ان لوگوں کے طریقے پر تو 20 سوٹ آ جائیں گے، 500 کا سوٹ، لیکن اگر اچھے سوٹ لیں گے تو 3 اور 4 آئیں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہے جو معیاری۔ آگے مطعم الجیعان، تیسری قسم، کھانا کھلانا۔ بہت مرغن بھی آج کل سارے ڈاکٹر منع کرتے ہیں، اور بہت سستا بھی نہیں کہ کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد بھوک لگ جائے۔ درمیانی کھانا ہو، اچھا کھانا کھلائیں، غریب کو کھانا کھلائیں۔ ماشاءاللہ لوگ بہت اس پر توجہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے اس شر سے، اس وبا سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے پوری دنیا کو سب کو نجات نصیب فرمائے۔ اللہ کسی کی نیکی قبول کرے، ہم اس کی نیکی کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ جس کی نیکی آپ کو قبول ہے، اس کی نیکی کا واسطہ ہے کہ اس شر سے پوری دنیا کو نجات نصیب فرما۔ اللہ تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے، توبہ کی طرف لانا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کی جیب میں پیسے زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، لاک ڈاؤن ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اکٹھے لے آئیں گے، اندر بھر لیں گے۔ جب بالکل جیب خالی ہو نا جی، خدا بھی صحیح یاد آتا ہے، ٹوٹے ہوئے کے پاس خدا ہوتا ہے۔ آگے چلیں، حافظ تالی القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کے تو ختم رمضان میں کئی ہونے چاہیے۔ زیادہ وضو ٹوٹتا تب ہے جب زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے، رمضان میں کھانے کا تو مسئلہ نہیں، ایک دفعہ وضو بنا لو، وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ آپ دکان میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا دوستو، دفتر کا لازمی کام ہے وہ کرنا ہے، ایسا نہ ہو دفتر کے لازمی کام کو چھوڑ کر آپ اشراق پڑھتے رہیں
چاش پڑھتے رہیں، ایسا نہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ ہاں فارغ ٹائم ہے، اور فارغ ٹائم کو لوگ گپ شپ میں، سیاسی گفتگو میں، اور آج کل یہ بدبخت چیز جو آئی ہوئی ہے کورونا، اس میں ٹائم کتنے مر گئے، کتنے جی گئے، کتنے انڈیا کے فٹ پاتھ پہ لیٹ گئے، کتنے جو ہے وہ جلانے سے رہ گئے، بس اس میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ وہ ایک انڈیا کی ویڈیو یہ آتی ہے کہ ہائے تباہی کتنے مر گئے، دوسری دفعہ ایک اور ویڈیو آتی ہے کہ وہ جلانے والی جگہ تو ساری خالی پڑی ہے، مرے کدھر ہیں، ہم جائیں کہاں، کس کو مانیں؟ تو بات یہ ہے، ان فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے تلاوت قرآن میں آپ وضو کر کے بیٹھیں دفتر میں، کام لازمی انجام دیں۔ آپ کی اپنی دکان ہے، اللہ نے آپ کو ذاتی کاروبار دیا ہے، کیا مشکل ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ جیسے کوئی ساتھی آ جاتا ہے وہاں نشان رکھیں، قرآن مجید کو بند کریں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، دوبارہ جب شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے دوبارہ اسی جگہ سے قرآن مجید کو شروع کر دیں۔ اور جب قرآن مجید سے دل بھر گیا، اب دل تو نہیں بھرتا لیکن چلو اور عبادت کر لیتے ہیں، اب درود شریف کی طرف مصروف ہو جائیں، ذکر کی طرف مصروف ہو جائیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعن من اوتیہن اوتی فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ اربعن، چار چیزیں ایسی ہیں، من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، جسے چاروں مل جائیں یا ان میں سے ایک مل جائے اسے اتنی خیر مل گئی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، پہلی چیز قلباً شاکراً، دوسری چیز لساناً ذاکراً، تیسری چیز بدناً صابراً، چوتھی چیز امرأةً صالحہ۔ جسے چار چیزیں اللہ نے عطا کر دی اسے دنیا آخرت کی بلائیاں عطا کر دی ہیں۔ دل شکر کرنے والا ہو گیا، زبان ذکر کرنے والی بن گئی، بدن مصیبتیں جھیلنے والا ہو گیا، اور بیوی بھی اللہ نے ایسی عطا کی جو نیک ہے۔ لا تبغی خونا فی نفسی ولا فی مالی، اتنی نیک بیوی اللہ نے اس مومن کو عطا کی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کے مال اور جان میں خیانت نہیں کرتی۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ قلب شاکر کیا ہوتا ہے یہ سمجھو، زبان ذاکر تو سمجھ آتی ہے، بدن صابر بھی سمجھنا آسان ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، جیسے سال سے جھیل ہی رہے ہیں نا، نہ چاہتے ہوئے بھی تو بیماری کو صبر جھیل ہی رہے ہیں نا جی۔ بدن صابر بھی سمجھ آتا ہے، بیوی نیک بھی سمجھ آتی ہے، جو 1 سالن کے بجائے 3 سالن بنائے آج کے بابو کو، وہ بیوی نیک سمجھ آتی ہے نا۔ زیادہ تلاوت نفل کر رہی ہو تو وہ کہہ کہ کیا کر رہی ہو، یہ کام کرنا تھا، مولوی کے گھر جانا تھا۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ لائن پہ کھڑا ہوا تو ایک بندے نے لائن کاٹی کسی ٹکٹ میں، میں نے کہا یار لائن پہ کھڑا ہونا اچھی بات ہے، دوسروں کا حق۔ کہتا ہے بڑا دین آتا ہے جہاں کی مسجد ہی جا کے رہو نا، بڑا دین آتا ہے۔ وہ مسجد صرف مسجد کے لیے اسلام آیا ہے، اسلام تو ہمگیر ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو یہ سمجھا ہوا ہے صرف مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نیک بیوی بھی سمجھ آتی ہے، بدن صابر بھی سمجھ آتا ہے، زبان ذاکر بھی سمجھ آتی ہے، قلب شاکر سمجھو، یہ اہم بات ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے نا جی، تو دل کو تربیت ہو جاتی ہے اللہ 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 کرنے کی۔ بے شک میں بات کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے، میں بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں لیکن دل ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ قلب شاکر ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ جس وقت رات کو انسان سو جاتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ کروٹ بدلنی پڑتی ہے، تھوڑی سی جاگ آتی ہے، یہ قلب شاکر والا شخص اس وقت بھی منہ سے بول پڑتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو قلب شاکر نصیب ہوا، ایک صبر اور ایک مجاہدے کے بعد یہ نصیب ہو جاتا ہے۔
اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت کروٹ بدلتے وقت سبحان اللہ بندہ کہتا ہے نا، اس وقت جو شخص اللہ سے دعا مانگ لیتا ہے وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ ساری مجاہدہ صبر سے۔ فرمایا مفتاح باب الفرج الصبر، مفتاح باب الفجر الصبر، وَكُلُّ عَسِيرٍ بَعْدَهُ يُسْرٌ، وَالدَّهْرُ لَا يَبْقَى عَلَى حَالِهِ، وَالْأَمْرُ يَأْتِي بَعْدَهُ أَمْرٌ۔ تمام اللہ کی طرف سے نعمت کے دروازے کھلتے ہیں جب انسان کو اللہ صبر عطا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، ہر نعمت ملتی ہے کچھ مشقت کے بعد، اور زمانہ انسان کے اوپر ایک طرح کا ہمیشہ نہیں رہتا۔ وَالدَّارُ لَا يَبْقَى عَلَى حَالِهِ، زمانہ ایک حالت پہ نہیں رہتا۔ آج غربت ہے، کل اللہ غنا بھی عطا کرے گا، آج بیماری ہے، کل اللہ شفا بھی عطا کرے گا، آج گناہوں میں مبتلا ہے، کل اللہ ہمیں اپنے فضل سے اپنے گناہوں کی توبہ کی بھی توفیق عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی گھڑیوں کی قدر کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔